نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اپنی بات کا آغاز اس آیت کریمہ سے کرنے کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں گا، اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری پیروی کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دو الفاظ قرآن استعمال کر رہا ہے، ایک اطاعت اور دوسرا اتباع، ایک اطاعت اور دوسرا اتباع۔ اطاعت کی بات تو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔
سو جو رسول تمہیں حکم عطا کرے اس پر عمل پیرا ہو، اسے مان لو اور اس امر کی تعمیل کرو، اس امر کی تعمیل کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لے لو، اسے لے لو، اسے پکڑ لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو دونوں چیزیں جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ایک اطاعت اور دوسرا اتباع۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت حکم کے بدلے میں کی جاتی ہے۔ اطاعت کے لیے لازم ہے کہ حکم پایا جائے، کوئی کچھ کام کرنے کے لیے کہے اور اس کام کے حکم کو لے کر کوئی اس کی تعمیل کرے، تو یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے، حکم کا ماننا ہے۔ اور اتباع وہ چیز ہے کہ کچھ کرنے کو کہا نہ جائے مگر محبوب کو جیسے دیکھا جائے ویسے کرتے جائیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا۔ جیسے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کا اتباع ہے، سنت کا اتباع، اس کی پیروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل اس طرح کیا سو ہم بھی ویسے کریں، سو ہم بھی ویسے کریں۔ اب ایک اور خاص بات ہے، امر کے لیے، اطاعت کے لیے محبت کا پایا جانا لازم نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی دکان میں کام کرنے والا ہے، ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، اپنی تنخواہ لیتا ہے، مالک جو کام اسے کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ مالک نے جو کام کرنے کو کہا، ملازم نے اس کی تعمیل کی، جو اس نے اطاعت کر لی، حکم کی اطاعت کر لی، حکم کو مان لیا۔ اس کے لیے محبت کا ہونا لازم نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ملازم کو چونکہ اپنے مالک دکان سے، کارخانہ دار سے، فیکٹری کے مالک سے، ورکشاپ کے مالک سے یا مل کے مالک سے کوئی محبت تھی، کوئی انس تھا، اس وجہ سے اس نے اس کا کہا مانا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ملازم ہے، اس کی مجبوری ہے، مالک نے جو کہا وہ کیا، بات ختم۔ اس کے لیے محبت کا ہونا لازم نہیں ہے۔ جبکہ اتباع وہ چیز ہے جو بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ اتباع بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ اتباع ہے پیروی کرنا، نقش قدم پر چلنا، یہ دیکھنا کہ جس سے ہمیں محبت ہے وہ کون سا عمل کیسے کرتا ہے ویسے کرنا شروع کر دینا، یہ محبت ہے۔ اور پھر محبت وہ کیفیت ہے، وہ حال ہے جو ہر حال میں اپنے محبوب کی خوشی چاہتی ہے، اپنے محبوب کی خوشی چاہتی ہے، محبوب کی رضا چاہتی ہے، محبوب کو ہر حال میں راضی رکھنا چاہتی ہے، وہ محبت ہے۔ اور آج کی اس نشست میں ہم اسی محبت کے کچھ رنگ دیکھیں گے، اسی محبت کے کچھ رنگ دیکھیں گے کہ رب قدوس نے جو فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو تو اللہ سے محبت کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اس پیروی کرنے کے لیے محبت کے داعیے کا ہونا لازم ہے، محبت کے داعیے کا ہونا لازم ہے، اور وہی محبت ہے جو اپنے محبوب کا ادب سکھاتی ہے، وہی محبت ہے جو محبوب کے لیے دل میں عقیدت پیدا کرتی ہے، وہی محبت ہے جو دل میں احترام و تعظیم کے جذبات پیدا کرتی ہے، اور وہی محبت ہے جس کے لیے ہر حال بندہ اپنے محبوب کی خوشنودی کا طالب رہتا ہے، محبوب کی رضا کا طالب رہتا ہے، پھر وہ ہر حال میں محبوب کا ادب بھی کرتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس کے سامنے ایسے ایسے اعمال بھی کرتا ہے کہ جس سے محبوب راضی رہے، محبوب راضی رہے۔ آئیے اب چلتے ہیں اصحاب رسول کی بارگاہ میں، اور یہاں ایک بات اور کہوں، محبت کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے کہ کہا جائے ایسے کیا جائے تو محبت، ایسے کیا جائے تو محبت نہیں ہے، نہیں، محبت ہے، عشق ہے، ادب ہے، احترام ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حسب حال، حسب کیفیت ایک محب اپنے محبوب کے لیے اختیار کرتا ہے۔ عروہ بن مسعود، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مسلمان ابھی نہیں ہوا تھا، کفار کا سفیر بن کر مقام حدیبیہ پہ آیا، مسلمانوں کا ان کے ساتھ مذاکرہ ہوا، اللہ کے نبی کا مذاکرہ ہوا، معاہدہ، شرائط صلح طے ہو رہی تھی۔ اس دوران عروہ بن مسعود عرب کے دستور کے مطابق، ابھی بھی معمول میں ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز منوانی ہو تو کہا جاتا ہے یہ میں تیری داڑھی ہاتھ لگاتا ہوں، میں تیری داڑھی ہاتھ لگاتا ہوں، مہربانی کر ایسے کر لو، ایسے چلتا ہے، یہاں بھی ہوتا ہے نا ایسا، مگر ادب دیکھیے اور محبت دیکھیے، معاہدات طے ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، شرائط چل رہی ہیں، اس دوران عروہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بار بار ہاتھ بڑھاتا ہے کہ آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگائے، آپ کی داڑھی کو ہاتھ لگائے، مگر صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار پکڑی ہے، عروہ کا ہاتھ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھتا ہے، وہ تلوار مار کے پیچھے کر دیتا ہے، تلوار مار کے پیچھے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ صحابی رسول نہیں چاہتا کہ ہمارے آقا کی داڑھی مبارک ہو اور ایک کافر کا ہاتھ اللہ کے نبی کی داڑھی کو چھوئے۔ تو پاس سر پہ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی عروہ کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے تلوار مار کے پیچھے، ہاتھ آگے بڑھتا ہے تلوار مار کے پیچھے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ عروہ جو کفار کا سفیر بن کے آیا تھا، ایک تو اس کا حال یہ ہو گیا، دوسرا اس نے اس موقع پر اصحاب رسول کے مختلف احوال دیکھے، وہ احوال دیکھے اور جا کے سرداران مکہ کو بتانے لگا، اے کفار مکہ، تم محمد اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، محمد اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ میں کیسر و کسریٰ کے
درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں نے ان بادشاہوں کا ادب، ان بادشاہوں کا احترام ان کے ساتھیوں کے ہاں ایسا نہیں دیکھا جیسا ادب محمد کے اصحاب ان کا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ عروہ بن مسعود کہنے لگا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بولتے ہیں تو سارے صحابہ سراپا ادب بن کر ہمتن گوش اسے سنتے ہیں اور بالکل بھی حرکت نہیں کرتے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور تھوڑی بھی حرکت کریں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، یوں ہمتن گوش بیٹھتے۔ اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کا فرش بنا لیتے اور آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا لعاب دہن مبارک وہ پھینکتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کی ہاتھوں پر، کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، ہاتھوں کی تلیوں پر ہوتا ہے، اور صحابہ دیوانہ وار آگے بڑھ کے اسے زمین پر گرنے سے روک لیتے ہیں اور پھر اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینوں پہ ملتے ہیں، وضو کے پانی کو بھی اور آقا کے لعاب دہن مبارک کو بھی، لعاب دہن مبارک کو بھی۔ اور پھر یہی نہیں، اس نے کہا میں نے دیکھا کہ محمد نے حلق کروایا، حجامت بنوائی تو صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو گئے، حجام آپ کے بال کاٹ رہا ہے، اور صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اللہ کے نبی کا ایک بال مبارک بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ وہ صحاب جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ گرنے نہیں دیتے، ان کا لعاب دہن مبارک وہ نیچے گرنے نہیں دیتے، اپنے نبی کا بال مبارک نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ کیسے گوارا کریں گے کہ تمہارے تیر اور تمہاری تلواریں ان کے نبی تک پہنچ جائیں جب تک ان کے بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اسامہ بن زید اور حضرت بلال آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت اسامہ نے ایک ہاتھ سے آقا علیہ السلام کی ناکہ مبارک، آپ کی اونٹنی، اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور دوسرے بزرگ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کپڑا ہے جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ تان رکھا ہے، آپ کے سر اقدس پر تان رکھا ہے۔ یہ ہے ان کی محبت کا انداز کہ دھوپ کی تپش بھی آقا کے جسم اقدس تک نہ پہنچنے پائے۔ حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے، آپ کے صحابہ بھی روانہ ہو گئے۔ ابو خثیمہ مالدار تھے، بہت سے باغ تھے ان کی اہلیہ نے ان کے لیے باغ میں گاؤ تکیہ لگا کر، سجا کر، تخت بنا کر رکھا، انواع و اقسام کے تازہ پھل ان کے سامنے رکھے، آرام و آسائش کا ہر بندوبست حضرت ابو خثیمہ کے لیے
ان کی زوجہ مطہرہ نے کیا۔ ٹھنڈا پانی ہے، تازہ پھل ہے، درختوں کا سایہ ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، آرام دہ بستر ہے۔ آئے، سارا منظر دیکھا، ہاتھ پھل کھانے کی طرف بڑھا، آنن فانن خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت چلچلاتی دھوپ میں ہوں گے، حالات مشقت والے ہوں گے۔ اے ابو خثیمہ، تجھے یہ کیسے گوارا کہ تیرا رسول جہاد کے لیے نکلا ہو، گرمیوں کی تپش ہو، اور تو یہاں آرام سے بیٹھا ہو؟ اسی وقت اٹھے، بیوی روکتی رہی، کہا مجھے یہ گوارا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت دھوپ میں سفر کر رہے ہوں اور میں یہاں آرام سے بیٹھا ہوں۔ سواری لی اور سر پر دوڑاتے ہوئے قافلے کے ساتھ جا پہنچے۔ کچھ فاصلے پر تھے، گرد اڑتی ہوئی نظر آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہو نہ ہو یہ ابو خثیمہ ہی ہوگا، ہو نہ ہو یہ ابو خثیمہ ہی ہوگا۔ اور پھر جب وہ قریب آئے تو سب نے دیکھا کہ وہ ابو خثیمہ ہی تھے، وہ ابو خثیمہ ہی تھے۔ یہ رنگ، یہ ادب، یہ انداز کس نے دیے؟ یاد رکھیں، حقیقی محبت وہی ہے کہ علم میں کوئی چیز آئی محبوب کی نسبت اور بندہ اس حال سے خود کو پیچھے لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک جگہ سے ہوا، آقا کے وصال مبارک کے بعد کی بات ہے۔ کچھ اصحاب بیٹھے، بنا ہوا گوشت وہ تناول کر رہے ہیں، آپ کو گزرتے ہوئے دیکھا، بلا لیا، گزرتے ہوئے دیکھا، بلا لیا، ابو ہریرہ تشریف لائیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ بنا ہوا گوشت تناول فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، بنا ہوا گوشت سامنے پڑا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہفتوں گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جو کی سوکھی روٹی میسر نہیں ہوتی تھی۔ اے ابو ہریرہ، تیرے نبی کو تو یہ کچھ میسر نہیں ہوتا تھا، تو یہ کیسے کھا لے؟ اسی وقت اٹھے اور چل دیے کہ بھائیو میں نہیں کھاؤں گا، تم کھاتے رہو۔ اور پھر بڑا معروف واقعہ ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 2 دانت شہید ہو جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ سے دور سرزمین یمن، اس کی ایک بستی، ایک گاؤں کرن، وہاں کا رہنے والا وہ بابا جسے اویس کرنی کہتے ہیں، خبر پہنچی کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پتھر لیا، ایک ایک کر کے اپنے سارے دانت شہید کر لیے۔ کسی نے پوچھا کیا اویس یہ کیا کیا؟ جواب پتہ کیا دیا؟ میں نہیں جانتا تھا اللہ کے نبی کا کون سا دانت شہید ہوا ہے، مجھے گوارا نہ ہوا، ایک دانت توڑا، خیال آیا ممکن ہے یہ نہ ہو یہ ہو، وہ بھی توڑ دیا، خیال آیا ممکن ہے یہ نہ ہو یہ ہو، وہ بھی توڑ دیا، حتیٰ کہ سارے کے سارے دانت پتھر مار مار کے نکال دیے۔ کس لیے؟ کہ جو دانت میرے محبوب کے منہ میں نہیں، آپ کے دہن مبارک میں نہیں، اے ویسے کرنی وہ تیرے دہن میں ہو، تیری محبت یہ کیسے گوارا کرے؟ یہ سارے محبت کے جدا جدا رنگ ہیں، محبت کے جدا جدا رنگ ہیں، کسی رنگ کے لیے نہیں کہ اس پہ عمل کرنا فرض ہے، یہ واجب۔ محبت میں فرض واجب نہیں ہوتا،
محبت میں محبت ہوتی ہے، اور محبت اپنے محبوب کی نسبت جس چیز کا تقاضا کرے، جس چیز کا تقاضا کرے پھر وہی کچھ چلتا رہتا ہے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نے قیام کیا۔ اوپر والے پورشن میں حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کا گرانہ بستہ تھا، نیچے والے پورشن میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہو گئے، آپ نے رہائش کر لی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا ادب بن کر حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اجازت نہیں دیتی آپ نچلے پورشن میں قیام فرما ہوں اور ہم آپ سے اوپر والے پورشن میں ہوں، لہٰذا آپ اوپر شفٹ ہو جائیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہاں لوگوں کے آنے جانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے سہولت ہے، لوگوں کے آنے جانے کے لیے، ملاقات کے لیے سہولت ہے، لہٰذا میں نیچے ہی قیام کرتا ہوں، تم اوپر رہو۔ اجازت مرحمت فرما دی۔ مگر پھر کیا ہے، بارش برسی، کھجوروں کے پتوں کی چھتیں ہوتی تھیں، کھجوروں کے پتوں کی چھتیں ہوتی تھیں، بارش برسی اور تیز برسی، اوپر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چھت، اس سے پانی نیچے آنے لگ گیا، پانی نیچے آنے لگ گیا۔ اب نیچے والے پورشن میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما ہے، وہ پانی نیچے نہ گرے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف نہ بنے، اپنے گھر میں موجود سارے کپڑے باری باری کر کے لا کے وہ جہاں پانی جمع ہوتا اندیشہ ہوتا کہ یہاں سے پانی نیچے ٹپکے گا، سارے کپڑے لے کے اس سے بھگوتے جاتے اور سائڈ پہ کرتے جاتے، مبادا پانی نیچے نہ گر جائے، حتیٰ کہ روئی والی رضائی، روئی والی رضائی وہ بھی اس پانی سے تر بتر کر لی۔ یہاں ایک کرینہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ممکن ہے سردیوں کا موسم ہو، سردیوں کا موسم ہو، مگر محبت رسول، ادب رسالت اجازت نہیں دیتا کہ ابو ایوب چھت سے پانی ٹپکے اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ سو سارے کپڑے بھی اس پانی کو سکھانے پہ لگا دیے، سردی میں جسم ڈھانپنے کے لیے رضائی تھی تو وہ بھی ساری کی ساری اسی بارش کے پانی میں بھگو دی کہ پانی نیچے بہنے نہ پائے۔ اور ایک عجیب محبت کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک غزوہ کا موقع ہے، ایک غزوہ کا موقع ہے، اور یہاں میں یہ بھی کہوں کہ مورخین ان چیزوں پر، ان آداب اور محبت کے مناظر پر حیران و ششدر ہیں کہ محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کا ادب کرنے والے تھے، اس طرح آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ ایک نوجوان دوشیزہ، ایک نوجوان دوشیزہ جس کا چند ماہ کا بچہ ہے، آقا علیہ السلام ایک غزوے پہ روانہ ہو رہے ہیں، وہ خاتون حاضر ہوئیں اور وہ دودھ پیتا چند ماہ کا بچہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، میرے پاس دینے کو اور کچھ نہیں،
میرے پاس دینے کو اور کچھ نہیں کہ جو اس جہاد کے لیے استعمال ہو سکے، ہاں یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے، آقا اسے قبول فرما لیں۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے میری صحابیہ، اللہ کی بندی، میں اس دودھ پیتے بچے کو کیا کروں گا، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جانتی ہوں کہ دودھ پیتا بچہ ہے اور کسی کام نہیں آ سکتا، مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کی طرف سے تیر آپ کی طرف آئے تو اس بچے کو آپ آگے کر دیں اور آپ محفوظ ہوں۔ آقا یہ تو ہو سکتا ہے کہ دشمن کی تلوار آپ کی طرف اٹھے اور آپ اسے ڈھال بنا کر آگے کر دیں، یہ بچہ شہید ہو جائے، آپ کو کوئی آنچ نہ آئے۔ یارو کیا ایسی مثالیں، کیا صحبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کے ان مناظر کے سوا کہیں اور مل سکتی ہیں؟ مائیں اپنے بچوں سے کس قدر پیار کرتی ہیں آپ جانتے ہیں۔ میں محبت کا ایک عنصر سامنے رکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک عجیب ماجرا ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں، میں نے وہ تینوں کھجوریں ان کو دے دی۔ ماں نے وہ 3 کھجوریں لیں، ایک اپنی ایک بیٹی کو دے دی، دوسری اپنی دوسری بیٹی کو دے دی۔ ان بچیوں نے بھوک لگی ہوئی تھی، فوراً اپنی اپنی کھجور اپنے منہ میں ڈال لی، اور وہ جو ایک کھجور تھی جو ان کی ماں کے ہاتھ میں تھی اس نے اپنے کے لیے رکھ لی، لیکن بچیوں نے کیا کیا، جو ایک ایک کھجور ملی اپنے منہ میں ڈالی اور منہ میں ڈال دی، دونوں نے بیک وقت آگے بڑھا دیا کہ یہ جو ہے یہ بھی ہمیں دے دو۔ ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، 2 حصے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا، اور خود وہ بھوکی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں کی مامتا ہے، یہ ماں کی مامتا ہے، ماں کی اپنی اولاد سے محبت ہے کہ ماں خود بھوکی رہی اور بچیوں کو دے دیا۔ تو مائیں تو اپنی اولاد سے یوں محبت کرتی ہیں، اور قربان جائیں اس صحابیہ کی محبت پر، اپنا چند ماہ کا بچہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ اور وہ منظر کیا کبھی بھولا جا سکتا ہے؟ صلح حدیبیہ کا ہی موقع ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سفیر بن کر مکہ معظمہ جاتے ہیں تاکہ عمرے کی اجازت مل جائے۔ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، سرداران مکہ کہتے ہیں عثمان غنی تو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تجھ سے خونی رشتہ بھی ہے، اور تو سرزمین مکہ میں آیا ہوا بھی ہے، وہ سامنے بیت اللہ نظر بھی آ رہا ہے، تیرے نبی کو تو اجازت نہیں ہے کہ وہ عمرے کے لیے آ سکیں، ہاں تجھے اجازت دیتے ہیں، چاہتے ہو تو طواف کعبہ کر لو۔ پتہ عثمان غنی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا عثمان غنی ہرگز اس کعبے کا طواف نہیں کرے گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طواف نہیں کر لیتے۔ یہی سرزمین ہے، آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہو چکا ہے، امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حرم کعبہ میں آئے،
حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے اور نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے، نہ تو مجھے کوئی نفع دے سکتا ہے نہ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے، میں پھر بھی تجھے بوسہ دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نفع دو گے یا میرا کوئی نقصان کرو گے، اس لیے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا ہے، سو میں تیرا بوسہ لیتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ مختلف رنگ تھے محبت رسول کے، حب رسول کے، عشق رسول کے۔ یہی رنگ جب تک امت میں قائم رہیں گے اس امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا، اس امت کا ایمان سلامت رہے گا۔ پھر یہ ممولے بھی ہوں گے تو شہباز سے ٹکرا جائیں گے، مگر اگر یہ محبت کی آگ ماند پڑی تو پھر اہل مغرب اور دین دشمن طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی، مگر اس آگ کو بھڑکاتے جانا ہے، اس طرف کو بڑھاتے جانا ہے۔ جس قدر محبت مصطفیٰ ہوگی، ادب مصطفیٰ ہوگا، تعظیم مصطفیٰ ہوگی، احترام مصطفیٰ ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، محبوب کی نعتوں کے گیت گائے جاتے رہیں گے، آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے رہیں گے، محبت کی یہ آگ بھڑکتی رہے گی، ایمان سلامت رہے گا، ایمان سلامت رہے گا، ایمان کی تکمیل ہوتی رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمنکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کے ساتھ متصل حدیث، آخری جملہ ہے ومن نفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے مجھ محمد سے اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ تمام لوگ اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں ہو جاتی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہوگی تو ایمان سلامت ہے، تو ایمان سلامت ہے۔ اور ایسے سارے طریقے جو محبت مصطفیٰ کے چراغ کو جلائے رکھیں، محبت مصطفیٰ کے چراغ کو روشن رکھیں، ان کو اختیار کرتے رہنا، ان پر عمل کرتے رہنا، اصحاب رسول کی پیروی کرتے رہنا، یہی سارے کا سارا دین ہے، اسی کے ساتھ دین کے اور ایمان کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو، ہمارے دین کو، ہماری محبت مصطفیٰ کو سلامت اور آباد رکھے، اور ہر لحظہ ہر آن وہ محبت مصطفیٰ کا نور پھیلتا بھی رہے اور من کی دنیا کو بھی روشن کرتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت۔